بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انکم فرام پراپرٹی کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے انکم فرام بزنس اور پروفیشن۔ اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم بزنس انکم کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکلی میں آپ کو ایکسل کی شیٹ پہ سمجھا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے انکم فرام بزنس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ انکم فرام بزنس انڈر سیکشن 80 بزنس انکم سے مراد وہ انکم ہے جو کوئی بھی پرسن سیلری کمانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پارٹ ٹائم یا فل ٹائم بزنس کر رہا ہے اور بزنس انکم کما رہا ہے، جیسے سیل اور پرچیز کر رہا ہے کسی چیز کی، یا وہ پروفیشن سے کما رہا ہے۔ پروفیشن مطلب یہ کہ اسپیشلائزڈ نالج کی بیس پر وہ سروسز دے رہا ہے اور اس سروسز کے بدلے میں کمائی کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انکم فرام بزنس یا پروفیشن ہے۔ اب بزنس انکم سیلری انکم کے بعد آپ پہلے پراپرٹی انکم لکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں بزنس انکم یا انکم فرام بزنس۔ ایک سیلری پرسن بزنس انکم کما تو لے گا، لیکن جب اپنی ریٹرن فائل کرے گا تو اسے بزنس انکم کو کس طرح سے لکھنا ہے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ سیلری پرسن وہ ہے جس کی ٹوٹل سیلری اس کی ٹوٹل انکم کے 75% سے زیادہ ہو۔ مطلب کہ اگر ٹوٹل انکم 10 لاکھ ہے تو سیلری اس کی 7,50,000 سے زیادہ ہو تو ہم کہیں گے یہ سیلری پرسن ہے۔ تو اگر اسی سیلری پرسن نے تھوڑی بہت بزنس انکم کمائی ہے تو وہ بھی اس کی ریٹرن میں ہم لکھیں گے تھرڈ ہیڈ کے طور پر انکم فرام بزنس۔ اب کچھ ایگزامپل اور ان کا ٹیکس ٹریٹمنٹ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہی وہ کامن ایگزامپلز ہیں جو پیپر میں آتی ہیں۔ فالوئنگ آر دا ایگزامپلز آف انکم فرام بزنس اور پروفیشن وچ آر ٹوٹلی ٹیکسیبل۔ اب جیسے انکم فرام فش کیچنگ بزنس ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے۔ انکم فرام پولٹری فارم ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے۔ انکم فرام سیل آف ٹمبر لکڑی بیچ کر انکم کمائی ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے۔ انکم فرام یارن بزنس دھاگے کے بزنس انکم کمائی ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے۔ رویلٹی انکم آن پروفیشنل بکس مطلب کیا کہ آپ پروفیشنل رائٹرز ہیں اور آپ کوئی بک لکھتے ہیں اور بک لکھ کر کسی پبلشر سے پبلش کرواتے ہیں، وہ پبلشر آپ کو بک بیچنے پر رویلٹی دیتا ہے۔ رویلٹی آسان الفاظ میں رویلٹی از دا رینٹ آف یوزنگ دا رائٹ آف ادر۔ وہ جو رویلٹی آپ ریسیو کر رہے ہیں، اگر آپ پروفیشنل رائٹر ہیں تو وہ رویلٹی بزنس انکم ہے، وہ یہیں آئے گی بزنس انکم کی ہیڈنگ میں، اور اگر آپ نان پروفیشنل رائٹر ہیں تو پھر وہ یہاں نہیں آئے گی، وہ ادر سورس میں جائے گی۔ اسی طرح انکم آف پروفیشنل رائٹر وہی ڈسکس میں کر رہا تھا۔ انکم فرام فارن بزنس، اب فارن بزنس انکم کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا جب میں کمپیوٹیشن آف ٹیکس ڈسکس کر رہا تھا، کہ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے فارن بزنس انکم کمائی اور وہاں ٹیکس بھی پے کیا تو پاکستان میں اسے ٹیکس میں کریڈٹ ملتا ہے، رعایت ملتی ہے۔ میں آپ کو کمپیوٹیشن آف ٹیکس کی فائل دکھاتا ہوں جہاں میں نے یہ سکھایا تھا آپ کو۔ یہ دیکھیں، ہم نے ایک کویسچن کیا تھا اور اس پہ میں نے یہ دیکھیں، اس پہ میں نے ٹوٹل سارے سٹیپس کو لکھا بھی تھا۔ یہ فارمیٹ ہے، جیسے یہ دیکھیں، فارن اگر ٹیکس آپ نے پے کیا فارن انکم پر تو پاکستان میں ٹیکس میں رعایت ملے گی۔ کس طرح؟ نمبر اے جو فارن ٹیکس پے کیا اسے لکھیں گے، اور نمبر بی پاکستانی ریٹ پر اس کو لے کر آئیں گے اور پاکستانی ریٹ سے جو بنتا ہوگا وہ لکھیں گے۔ دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ ٹیکسیبل ہوگا۔ یہ بات میں نے کمپیوٹیشن آف ٹیکس میں آپ کو سکھا دی تھی۔ ابھی میں دیکھتا ہوں جو میں نے کویسچن سولو کیا تھا اس میں یہ پوائنٹ ہم نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا
تو ہم اس کو دوبارہ پریکٹیکلی بھی ڈسکس کر لیں گے. جی ٹیچر کا پوائنٹ کیا تھا, فارن انکم کا ہم نے صرف ایگزامپل میں ڈسکس کیا تھا. تو اگر فارن انکم کمائی, فارن بزنس انکم, تو اسے بزنس انکم کی ہیڈنگ میں لکھیں گے, اور وہاں اگر آپ نے فارن ٹیکس بھی پے کیا تو پاکستان میں ٹیکس میں کریڈٹ ملے گا ٹیچر کے پوائنٹ کے بعد. پھر جی اگر انکم فرام ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سافٹ ویئر ایگزامپٹ ہے, جی یہ انکم فرام ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سافٹ ویئر 2025 تک ایگزامپٹ ہے. پھر پروفٹ آن ڈیٹ آف ہب پاور کمپنی آن اٹس بینک ڈپازٹ, اگر ہب پاور کمپنی نے بینک ڈپازٹ کروایا اور وہاں سے پروفٹ یعنی انٹرسٹ ملا تو وہ بھی ایگزامپٹ ہے, وہ بھی بزنس انکم ہی ہوگی اور وہ ایگزامپٹ ہے. انکم فرام فروٹ پروسیسنگ بزنس, فروٹ پروسیسنگ بزنس اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ ایگزامپٹ ہے 5 سال تک, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 2014 سے 2017 کے درمیان اگر کیا ہے تو پھر 5 سال تک ایگزامپٹ ہے. اور کن شہروں میں کیا, کن صوبوں میں کیا یا شہروں میں کیا, بلوچستان میں, مالاکنڈ میں, گلگت میں اور فاٹا میں, ان علاقوں میں آپ نے اگر بزنس کیا فروٹ پروسیسنگ کا تو 5 سال تک ایگزامپٹ ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ کو کویسچن میں دیتا ہے انکم فرام فروٹ پروسیسنگ بزنس, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ڈیٹ پہ کیا, 2014 جولائی سے جون 2017 کے درمیان میں اگر کیا ہے تو پھر 5 سال تک ایگزامپٹ ہے. اچھا, انکم فرام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسٹیبلش فار پروفٹ, پروفٹ کے لیے اگر کوئی انسٹیٹیوشن بنا ہے جیسے سپیریئر کالج, جیسے اسی طرح کے جو دوسرے کالج ہیں اسٹیپ کالج, اگر یہ پروفٹ کے لیے بنے ہیں تو یہ ان کا جو پروفٹ ہے وہ ٹوٹلی جو انکم ہے وہ ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے. اس طرح انکم آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسٹیبلش فار نوٹ فار پروفٹ, اگر پروفٹ کے لیے نہیں بنے, جیسے گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل, گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, یہ ٹوٹلی جو ہے وہ پروفٹ ان کا ایگزامپٹ ہے. اچھا, یہاں نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ اف فارن ٹیکس آلریڈی پیڈ آن انکم فرام فارن بزنس دین فارن ٹیکس کریڈٹ ول بی الاؤڈ, مطلب فارن ٹیکس میں رعایت ملے گی. اب میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کہ انکم فرام بزنس کے پوائنٹ آپ نے کیسے کرنے ہیں. آپ نے پہلے سیلری کے پوائنٹ کر لیے, ٹوٹل سیلری نکال لی, پراپرٹی کا پوائنٹ کر لیا, ٹوٹل پراپرٹی انکم نکال لی. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی تھی انکم فرام بزنس, سیکشن لکھنا ہوتا ہے. جو انکم ہے آپ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو انر کالم میں لکھے, جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا فش کیچنگ بزنس سے, سیل آف گڈ سے جو انکم ہوئی ان کو انر میں لکھا. اچھا, ایک اور انکم وہی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کیا, لیکن وہ میں نے انر سے بھی انر لکھ دیا, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ایگزامپٹ ہے. جو باہر دو لکھے ان کو, یہ دونوں کو ہم جمع کر کے آؤٹر کالم میں لکھ دیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل انکم آ جائے گی انکم فرام بزنس. تو آپ نے انکم فرام بزنس کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ پوائنٹس کو ڈسکس نہیں کیا, یہ ذرا دیکھ لیں, ہم نے بڑے تھوڑے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. یہی وہ نارمل پوائنٹس ہیں جو پیپر میں آتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیپٹل گین کو ڈسکس کروں گا.